سیدنا عبد الرحمن بن سنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اجنبیت کی حالت میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اور عنقریب یہ ایسے ہی اجنبیت والا ہو جائے گا جیسے ابتدا کے وقت تھا۔ بہرحال اسلام والے نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، نامانوس سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں میں فساد آ جائے تو وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان مدینہ منورہ کی طرف سیلاب کے نچلی جگہ کی طرف آگے بڑھنے کی طرح پناہ لے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسلام ان دو مسجدوں کی طرف اس طرح پناہ لے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 166، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اپنی ابتدا کے وقت بھی نامانوس تھا، اور عنقریب یہ نامانوس ہو جائے گا، پس اس کو اپنانے والے نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث نمبر 167، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث دین کے بجائے اسلام کے لفظ کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ کسی نے کہا، نامانوس کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلوں اور رشتہ داروں سے دور ہو جانے والے۔ حدیث نمبر 168، مسند احمد۔ علقمہ مزنی کہتے ہیں، مجھے ایک بندے نے بیان کرتے ہوئے کہا، میں مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، بے شک اسلام کی ابتدا 5ویں سال میں داخل ہونے والے نوجوان اونٹ کی طرح ہوئی، پھر وہ 6 سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح قوی ہوگا، پھر وہ 7ویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقتور بنے گا، پھر 8ویں سال میں داخل ہونے والے اور پھر 9ویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقت حاصل کرے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اونٹ کی عمر کے 9ویں کے بعد تو کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 169، مسند احمد۔ سیدنا قرظ بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اسلام کی کوئی انتہا بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عرب و عجم کے جس گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے گا، ان پر اسلام کو داخل کر دے گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سایوں یعنی پہاڑوں اور بادلوں کی طرح فتنے رونما ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم خبیث ترین بڑے سانپ کی طرح ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے چھپٹ پڑو گے۔ حدیث نمبر 170، مسند احمد۔ دوسری سند، اس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ امام زہری نے امام سفیان پر یہ الفاظ پڑھے، اساوذا سبن، اور امام سفیان نے کہا، بڑا اور کالا سانپ جو بلند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 171، مسند احمد۔ تیسری سند، اسی طرح کی روایت ہے، البتہ یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا شخص وہ مومن ہوگا جو کسی گھاٹی میں الگ تھلگ ہو جائے گا اور اپنے رب سے ڈرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے گا۔ حدیث نمبر 172،
مسند احمد۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے کنڈوں یعنی اسلام کے احکام کو ایک ایک کر کے گرایا جاتا رہے گا۔ جب ایک کنڈا گر جائے گا تو لوگ اگلے کنڈے کے درپے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جس حکم کو توڑا جائے گا وہ عدل ہوگا، اور سب سے آخر میں نماز کو منہدم کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 173 مسند احمد۔ سیدنا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے کنڈوں یعنی احکام کو ایک ایک کر کے گرا دیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ایک لڑی کرتے کرتے رسی کو توڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 174 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بات سنی تھی، جب تو 20 یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں میں ہو اور پھر ان کے چہروں کو غور سے دیکھے، اگر ان میں تجھے ایک چہرہ بھی ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو، تو جان لینا کہ ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ حدیث نمبر 175 مسند احمد۔